وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ جو نیک بندے ہوں گے کل قیامت والے دن فرشتے ان سے ملاقات کریں گے اور ان کو خوشخبریاں سنائیں گے کہ یہ وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ دنیا کے اندر اگر اپنی من چاہی زندگی نہیں گزارو گے، اللہ کے احکام کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو گے تو آخرت کا جو دن آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے۔ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، آج وہ دن ہے کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ سلام علیکم، تمہارے اوپر سلامتی ہو، طبتم فادخلوها خالدین، ہمیشہ ہمیشہ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، کوئی تمہارے اوپر پریشانی نہیں ہوگی۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، آج کے دن تمہیں فزع اکبر سے کوئی غمگین نہیں ہونا پڑے گا۔ فزع اکبر سے مراد کہ جب جہنمیوں کو جہنم کا ٹکٹ مل جائے گا تو ان کے اوپر جو پریشانی ہوگی اس کو فزع اکبر کہا گیا۔ فزع کہتے ہیں گھبراہٹ کو، اکبر بہت بڑی گھبراہٹ ہوگی اس وقت، بہت بڑی، کہ جب ان کو جہنم کا ٹکٹ مل جائے گا تو وہ تو اس وقت جہنمیوں سے پوچھنے کا وقت ہے کہ ان سے بندہ جا کے پوچھے کہ کتنی گھبراہٹ ہو رہی ہے ان کو جہنم سے۔ اسی طرح فرمایا کہ فزع اکبر کہ جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو جہنمی بھی دیکھ رہے ہوں گے، جنتی بھی دیکھ رہی ہوں گے، تو جہنمیوں کی گھبراہٹ کی انتہا نہیں رہے گی اور جنتیوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی کہ آج تو موت کو بھی موت آ گئی ہے۔ جہنمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر جلتے رہیں گے، عذابات کے اندر رہیں گے، اور جنتی ہمیشہ ہمیشہ خوشیوں کے اندر رہیں گے۔ ان کی خوشیوں کے اندر ذرا برابر کمی نہیں آئے گی بلکہ اضافہ ہی اضافہ ہوتا جائے گا۔ تو جنتیوں کی خوشی کی انتہا نہیں اور جہنمیوں کے گھبراہٹ کی اور پریشانی کی انتہا نہیں رہے گی، تو اس کو فزع اکبر کہا گیا کہ آج کے دن جو نیکوکار لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، ان کو جو فزع اکبر ہے وہ غمگین نہیں کرے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا منظر بھی کچھ بیان فرمایا کہ جو آج کی آیت مبارکہ پڑھی ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ جس دن آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا جیسا کہ سکول میں پڑھنے کے بعد کتابوں کو بستے میں لپیٹ دیا جاتا ہے، یا جس طرح کوئی ایک بندہ چارٹ لکھتا ہے پھر اس چارٹ کو لپیٹ دیتا ہے، اس طرح آسمان کو بھی لپیٹ دیا جائے گا۔ دوسری جگہ فرمایا کہ اذا السماء انشقت، کہ جس وقت آسمان پھٹ جائے گا۔ پہلے آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا، یہ اصل میں کافروں کو بتانے کے لیے ہے کہ کافر دنیا کے اندر سب سے بڑی جو چیز سمجھتے ہیں وہ آسمان کو، کہ آسمان کتنا بڑا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بتلانا چاہتے ہیں کہ جس کو تم بہت بڑا سمجھ رہے ہو وہ اس کی حیثیت ہمارے آگے ایسے ہے کہ ہم اس کو بالکل لپیٹ دیں گے، پہلے لپیٹ دیں گے پھر اس کو پھٹا دیں گے، اور پھٹا کر بھی ایسا ہو جائے گا کہ جیسے دھنی ہوئی روئی ہوا میں اڑ رہی ہوتی ہے ایسے آسمان اڑ رہا ہوگا۔ جب اتنے بڑے آسمان کی اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے تو سوچو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کتنی بلند اور کتنی بڑی ذات ہے۔ یہ اصل میں ان کو سمجھانا ہے کافر لوگوں کو۔ ابو جہل اور ایک روایت کے اندر آتا ہے عقبہ بن ابی معیط، یہ دونوں کافر ہیں، بہت بڑے کافر ہیں، ہر کوئی جانتا ہے ان کو۔ ایک کھوپڑی لے کے آئے کپڑے کے اندر، کھوپڑی، قبر سے کھوپڑی اٹھائی اور اس کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے آیا اور اپنے ہاتھ سے اس کو اس طرح بھروڑا، وہ تو ساری ختم ہو چکی تھی۔ تو کہنے لگا کہ من یحیی العظام وہی رمیم، من یحیی العظام وہی رمیم، اس کھوپڑی کو کون زندہ کرے گا جو اتنی گل سڑ چکی ہے، بالکل ختم ہو چکی ہے، ہاتھ لگانے سے ختم ہو جاتی ہے، ریت کی ذرات بن جاتی ہے، اس کو کون زندہ کرے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کما بدأنا اول خلق نعیدہ، اس کو وہ ذات زندہ کرے گی جس نے پہلی مرتبہ تمہیں بنایا۔ حالانکہ پہلی مرتبہ بنانا مشکل ہوتا ہے، جب ایک مرتبہ بن جاتی ہے کوئی چیز پھر اس کو دوبارہ بنانا آسان ہوتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ قاعدہ قانون نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے پہلے اور بعد میں دونوں برابر ہیں۔ پہلی مرتبہ بنانا بھی اللہ کے لیے آسان، دوسری مرتبہ بنانا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے آسان۔ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ جس اللہ نے تمہیں ایک ناپاک نطفے سے اتنا بڑا انسان بنا دیا، کیا وہ دوبارہ اٹھانے پر قادر نہیں ہے؟ وہ قادر ہے، ہر چیز کے بنانے پر قادر ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی انسان کو پانی کے اندر موت آ جائے، پھر پانی کے اندر دریا جو ہے اس کو لاش کو باہر پھینک دے، پھر اس کی ہڈیاں ہو جائیں، وہاں سے ایک قافلہ گزرے اونٹوں کا قافلہ، وہ ہڈیاں اونٹ کھا جائیں، اونٹ لید ماریں، پھر وہاں سے ایک اور قافلہ گزرے، وہ ان لید کو بالکل ذرات بنا دے، ہوا آئے اور وہ لید سارے کے سارے ہوا کے اندر اڑ جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی زندہ فرمائیں گے۔ اتنی قدرت والی ذات ہے وہ۔ تو اس کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، کما بدأنا اول خلق نعید، جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے تمہیں بنایا اسی طرح پھر بھی بنانے پر وہ قادر ہے۔ وعدا علینا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو ہم پر وعدہ ہے نا، ہمارے ذمہ، ہم نے کیسے زندہ کرنا ہے، یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ انا کنا فاعلین، ہم اس کو کرنے والے ہیں، یہ ہم سے اوجھل نہیں ہو سکتے اور پوشیدہ بھی نہیں ہو سکتے، کہیں چھپ بھی نہیں سکتے، اور کہیں ہماری خدائی سے یہ نکل بھی نہیں سکتے کہ ہماری خدائی سے نعوذ باللہ دور ہو جائیں اور ہم ان پر قابو نہ پا سکیں اور ان پر ہمارا قبضہ قدرت نہ ہو۔ یہ ہم پر ہے کہ ہم ان کو پکڑ بھی سکتے ہیں، یہ سب کچھ ہم کر بھی سکتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے لکھ دیا زبور میں ذکر کے بعد، أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ بے شک زمین ہم اس کا وارث بنائیں گے نیک بندوں کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کتاب کے اندر لکھ دیا زبور کے اندر۔ مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ زبور سے مراد صرف زبور وہ نہیں ہے کہ جو داؤد علیہ السلام پر اتری ہے، بلکہ زبور سے مراد تمام آسمانی کتابیں ہیں، کہ تمام آسمانی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے۔ من بعد ذکر، ذکر کے بعد، ذکر سے مراد یہاں پر لوح محفوظ ہے، یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر لکھا، پھر ساری کتابوں کے اندر لکھا کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ اس زمین کا جو ہم وارث بنائیں گے وہ نیک لوگوں کو بنائیں گے۔ معترضین نے اعتراض کیا کہ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر جو وارث ہیں وہ تو کافر بھی ہیں، کیا وہ نیک لوگ ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ ہم اس زمین کا جو وارث بنائیں گے وہ نیک لوگوں کو بنائیں گے۔ نیک لوگ تو وارث نہیں ہیں اس زمین کے، زیادہ تر حکومت تو آج کل کافروں کی ہے، کافر جو ہے وہ مسلمانوں پر تشدد کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ تو ایک تو جواب یہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کی زمین اس سے نہیں مراد لی، بلکہ جنت کی زمین ہے، کہ جنت جو ہے وہ نیک لوگوں کی وراثت میں ہوگی، نیک لوگ ہی جنت کے اندر ہوں گے، کافر لوگ جنت کے اندر، مشرک ظالم جو لوگ ہوں گے وہ جنت کے اندر نہیں جائیں گے۔ اور دنیا کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو وعدہ نہیں فرمایا کہ تمام عمر جو ہے وہ نیک کار لوگوں کی حکومت رہے گی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا کہ بہت سارے مسلمان بادشاہ بھی ایسے گزرے ہیں کہ جن کی وراثت اس دنیا پر تھی، کافروں کی وراثت نہیں تھی، مسلمانوں کی حکومت چلتی تھی، صحابہ کرام کی حکومت چلتی تھی۔ بعد میں مسلمانوں نے اپنے اعمال کے بسبب اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا اور عذاب کے طور پر پھر ان پر کافروں کو مسلط کر دیا۔ ایک کافر نے کہا نا بہت اللہ والے سے کہ تمہارا مذہب سچ ہے، بالکل سچ ہے ہمارا مذہب، تمہارا نبی بھی سچا ہے، قرآن بھی سچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی تمہارے ساتھ ہے، تو پھر آج تمہارے اوپر کافر کیوں مسلط ہیں؟ وہ تمہارے اوپر ظلم و ستم کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کا بزرگ نے جواب دیا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک چرواہا بکریوں کو چراتا ہے اور ان بکریوں میں اس نے ایک کتا بھی رکھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کتا کس مقصد کے لیے ہوتا ہے؟ تو بتایا کہ اس مقصد کے لیے کہ بکری اگر کہیں اپنے ریوڑ سے بچھڑ جائے اور مالک کی بات نہ مانے تو وہ کتا اس کے پیچھے لگا دیتا ہے، کتا اس کو سیدھا کر کے اپنے ریوڑ کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ فرمایا کہ ایسے ہی سمجھو کہ ہم وہ ریوڑ ہیں جو اپنے اصلی ریوڑ سے بچھڑ چکے ہیں، اپنے مالک کی بات کو نہیں مان رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور کتے کے تمہیں ہمارے پیچھے لگا دیا، جب تک ہم اپنے سیدھے راستے پہ نہیں آ جائیں گے ایسے ہی مسلمان ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ جب یہ اپنے مقصد کو سمجھ لیں گے، اپنے سیدھے راستے پر آ جائیں گے، اللہ کے احکام کے مطابق
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو ان کے سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ ان پر کوئی کافر مسلط نہیں ہوگا، کوئی ظالم ظلم نہیں کر سکے گا، کسی پریشانی میں یہ مبتلا نہیں ہوگی۔ ان کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دیں گے۔ اور انشاءاللہ یہ وقت ضرور آئے گا، یہ وقت ضرور آئے گا کہ تمام مسلمان یکجا ہو کر ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اور پوری کائنات پر ایک مرتبہ تو اسلام کا نظام ہوگا، اور پوری کائنات پر دین ہی دین ہوگا، کفر کا نام نشان باقی نہیں رہے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، یہ باتیں پہنچانے کی ہیں اس قوم کے لیے جو عبادت گزار ہو، اللہ تعالیٰ کی جو بات ماننے والے ان کے لیے یہ باتیں ہیں کہ وہ یہ باتیں سن کر ان کے دل کو تسلی ہوتی ہے، اور ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قوی سے قوی ہوتا جا رہا ہے، ان کا تعلق جو اللہ تعالیٰ سے کمزور نہیں ہوتا۔ کافروں کے سامنے اس طرح کی باتیں کرنے سے بجائے ان کے کفر کے اندر زیادتی کے اور کچھ بھی ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ اب کافروں منکروں کے سامنے اس طرح کی باتیں کریں تو وہ زیادہ کفر کے اندر پڑ جائیں گے کہ بس یہ تو ایسی باتیں ہم سنتے آ رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ایمان والوں کے ایمان کو تسلی ہوتی ہے، اور ان کا ایمان اور تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین پر مسلمانوں کا قبضہ قدرت کو جما دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے نبی جی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر آئے ہیں، صرف انسانوں کے لیے رحمت نہیں، ہر چیز کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت، جنات کے لیے بھی رحمت، انسانوں کے لیے بھی رحمت، جتنی مخلوقات ہیں کائنات کے اندر سب کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کے آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابی دوڑتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ ہمارا اونٹ جو ہے وہ بہت غصے میں ہے اور کاٹ رہا ہے، کسی کی بات ہی نہیں مانتا، بچھڑ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے، صحابہ روکنے لگے، یا رسول اللہ آپ نہ جائیں، وہ آپ کو کاٹ لے گا، آپ پر حملہ کر دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اونٹ آیا اور آ کر اپنی گردن کو جھکا دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اس کے مالک کو بلایا کہ تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے اور چارہ بہت کام ڈالتا ہے، کہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا ہے، اور مسلمانوں کے لیے تو رحمت ہیں ہی ہر وقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پیدائش ہوئی اسی وقت ہی سجدے کے اندر چلے گئے۔ سجدے کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ بچپن کی حالت میں عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کلام کیا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کلام کیا، لیکن دونوں کے کلاموں میں بہت بڑا فرق ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پہلے اپنی ماں کی گود میں آئے، 3 دن ماں کی گود میں رہے، بعد بھی لوگوں سے کلام کیا کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وآتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی، یعنی پہلے ماں کی گود میں آئے، بعد میں کلام کیا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں کہ آپ جیسے ہی آئے پہلے اللہ سے کلام کیا اور بعد میں اپنی ماں کی گود میں آئے، اور کلام کس طرح کیا؟ سجدے کی حالت میں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھتی ہوں کہ میرا بیٹا ہونٹ ہلا رہا ہے، اور پھر میں نے غور کیا تو فرما رہے ہیں اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، کتنی یعنی پیدائش کے وقت سے ہی امت کا فکر ہے ان کو، امت کا فکر، اور پھر کس محاذ پہ اپنی امت کو بھولے ہیں، ہر محاذ پہ، چاہے آسانی ہو، پریشانی ہو، جنگ ہو، جہاں بھی ہو، معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہو رہی ہے، ہر جگہ پہ اس امت کو یاد رکھا کہ رحمت بن کے آئے۔ مکہ والوں نے پریشان کیا، تنگ کیا، پریشان ہو کر طیف کے میدان میں پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ شاید ان سے کوئی کچھ میرے دین کو تقویت ملے، لیکن انہوں نے بھی بات ماننے کے بجائے شریر لڑکوں کو پیچھے لگا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک لہو لہان ایک عتبہ شیبہ کے باغ میں جا کر تھوڑی دیر کے لیے آرام فرمایا۔ ان کا جو غلام تھا وہ کچھ انگور اور پانی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نوش فرمایا۔ یعنی پریشانی کے اتنا زیادہ عالم تھا کہ کافروں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ترس آ رہا تھا، اس وقت اتنا زیادہ خون بہہ رہا تھا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، جبریل علیہ السلام تشریف لائے،
پہاڑوں کا ایک فرشتہ بھی آیا، وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ پہاڑوں والا فرشتہ ہے، ابھی آپ حکم کریں یہ دونوں پہاڑوں کو چلا کر درمیان میں جتنے طائف والے لوگ ہیں سب کو کچل کے رکھ دیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، میں ان کے لیے کیسے عذاب کی دعا مانگوں، کیسے ان کے لیے لعنت ان پر برساؤں۔ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ جانتے نہیں ہیں، یہ جانتے نہیں ہیں کہ کس مقصد کے لیے میں آیا ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میں کون ہوں، ان کو ہدایت عطا فرما۔ یعنی ساری کی ساری طاقت اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، اگر چاہتے تو ان کو کچل کے وہاں پر رکھ دیتے، لیکن فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ باقی انشاءاللہ کل بیان کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے کریم اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جتنے مقروض ہیں قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما، علماء طلباء مدارس کی حفاظت فرما، مجاہدین کی مدد و نصرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جان مال عزت ایمان کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کے جان مال عزت ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ شہداء کے درجات کو بلند فرما، جتنے زخمی ہیں اے اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے کریم پروردگار ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔